اللہ وبرکاتہ۔ اور بھائی رسول آباد کا کی بات بہت اچھا ساؤنڈ ہو رہا تھا ماشاءاللہ۔ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآخر بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اوتوا العلم درجات۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن۔ جب تک کہ نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ بعد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سارا مجمع گھوم کر والہانہ انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیے درود پیش کریں۔ ایسا مل کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور زور سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت کامیاب جلسہ ہے، بہت ہی اچھا الحمدللہ آپ سن رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے جملہ ممبران کو کہ آپ کو بہت مبارک ہو۔ یہ جلسہ 100% نہیں 1000% کامیاب ہے۔ اور جن مہمانوں کو بلایا تھا ماشاءاللہ بڑے اچھے سے خدمت کی۔ خواجہ غلام سرور نے بہت اچھا پڑھا اور میرے بعد بھی پڑھیں گے ماشاءاللہ۔ شہزاد صاحب نے بھی بہت اچھا پڑھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر جو آپ کا نقیب ہے الحمدللہ اعتبار سے بھاری ہے۔ اور اگر آپ نہیں بولیں گے نا تو یہ پھر مجمع میں کھڑے ہو کے آپ کو بلوانا جانتے ہیں۔ یہ بھائی قدیب عالم قدیب الحمدللہ اخلاق کے فائٹر بھی ہیں اور بہت اچھے نقیب ہیں۔ اللہ ان کے عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ معشوق صاحب گوہر تشریف رکھتے ہیں، ان کا خطاب بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ممبر شریف کے رہے تھے جملہ علماء حفاظ ائمہ تشریف رکھتے ہیں، سب کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور بہت محبت سے میری گفتگو کو سنیں۔ انشاءاللہ ایسا سنائیں گے کہ یہاں بھی گھومیں گے، مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں جھومیں گے انشاءاللہ۔ رات اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں آقا گرنے کو ہوں ہاتھ دو، ہوتا لگے ساتھ دو، ایسے پر ایسی عطا تم پہ کرو رو۔ ڈرامہ اتنا بہت سے اور بڑھائیے اور آواز نہ واپسی جو مجھے ہیوی والی دیجیے گا۔ کیوں کہوں بے بسوں میں، کیوں کہوں بے بسوں میں، تم ہو میں تم پر خدا، تم پہ کرو رو۔ آقا کام وہ لے لیجیے، جیسے یہ پڑھ لیتے ایسے جیسے یہ پڑھ لیتے، انعام میں بھی دوں گا، میں بھی انعام دوں گا انشاءاللہ۔ اس کو نا تھا تو یہ مزہ نہیں آ رہا اس میں، بہت اچھا ساؤنڈ آتا ہے۔ ہلو خواجہ بھائی پڑھ رہے ایسے چلے تھے یہاں پہ۔ ہلو کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، آقا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود۔ جتنے میرے بھائی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ایک بات کان کھول کے سننے کہ زندگی میں مرنے سے پہلے نبی کا درود اتنا پڑھ لو کہ قبر میں مصطفیٰ تمہیں پہچان لیں۔ جو جملہ بول رہا ہوں یہ بہت بھاری ہے اور اس کو یاد رکھنا، پوری تقریر کو آپ ایک طرف رکھ لیں اور اس جملے کو ایک طرف رکھ لیں۔ آپ نبی کا درود اتنا پڑھ لو کہ قبر میں مصطفیٰ پہچان لیں، اور فیصلہ مصطفیٰ کی پہچان پر ہی ہوگا۔ کان کھول کے سن لیجئے،
جو مصطفیٰ کو پہچان لیں گے وہی جنت کے حقدار ہیں، جو پہچان نہیں پائیں گے ان کے لیے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ جو محبت سے میرے اوپر درود پڑتا ہے تو میں اس محبت والے کا درود خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، سارے پتیہاری اور مدینہ کے درمیان کے سارے فاصلے ہٹا دیے جاتے ہیں، سارے فاصلوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا غلام ہوتا ہے، سننے والا نبیوں کا امام ہوتا ہے، سارے فاصلے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، یہ گلفام کی زبان نہیں، گلفام کا جملہ نہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، نبی فرماتے ہیں محبت والوں کا درود میں اپنے کان سے سنتا ہوں، اپنے کان سے۔ دو چار نقطے کی بات بتاؤں گا پھر آگے بڑھوں گا، سارا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اپنے کان سے سنتا ہوں محبت والوں کا درود، اور قبر میں جو نبی کو پہچان لے گا اسی کو پاس کیا جائے گا، بس اسی کو کیا کیا جائے گا؟ پاس کیا جائے گا، اور جو نہیں پہچانے گا اس کو فیل کر دیا جائے گا۔ آپ روزانہ کسی کا آواز سنو، روزانہ، پھر ایک دن آپ کے سامنے لا کے اسے کھڑا کر دوں، آپ کی آنکھ سے پٹی باندھ لوں، آواز سن کے پہچان لو گے یار روزانہ سنتا ہوں اسے، تو بولو بولو پہچانو گے کہ نہیں پہچانو گے؟ خواجہ غلام سرور کو روزانہ سنتے ہو، ان کی آڈیو سنو، میں پوچھوں گا کون پڑھا؟ خواجہ غلام سرور۔ خواجہ غلام سرور ابھی کہاں سے قیام گاہ پہ پہلے طبیب عالم طبیب بولے، میں نے کہا فوٹو تو دیکھا نہیں، مجھے آواز میں جانتا ہوں۔ جس کو روزانہ سنو گے اگر نہیں بھی دیکھو گے آواز سے پہچان لو گے، مصطفیٰ کا درود اگر روزانہ پڑھو گے، مصطفیٰ تیرا درود روزانہ اپنے کان سے سنیں گے، عمر کیا قبر میں جائے گا، فرشتے پوچھیں گے تجھ سے مصطفیٰ کے بارے میں، نبی آگے بڑھ کے کہہ دیں گے ارے اس سے نہ پوچھو میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسے نعرے کا جواب دیجیے گا۔ سارے لوگ ذرا ہاتھ اٹھائیں، پورا مجمع کچھ نہیں سمجھا، عظمت سرکار کو اندھیر ہے، اپنے جیسا کہہ رہا ہے، عقل کا یہ پھیر ہے، پورا بھارت جانتا ہے حضرت گلفام کو، دیکھنے میں دبلا پتلا بولنے میں شیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو کریں نبی فرمائیں گے میں نے تو پہچان لیا، یہ روزانہ میرا درود پڑھتا تھا میں نے پہچان لیا۔ انہوں کو نبی کے درود پڑھنے کی عادت ڈالو، اتنا درود پڑھو اتنا درود پڑھو، مر کر قبر میں جاؤ مصطفیٰ کہتے ہیں نہیں یہ تو میرا ہے، جسے نبی نے کہہ دیا یہ میرا ہے اس کی قبر میں حشر تک سمیرا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے قبر میں رہ آئیں گے حشر تک میں نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ نبی کا اتنا درود پڑھو کہ قبر میں تو نبی کو پہچانے نبی تجھے پہچانے۔ کتنا بول رہے ہیں؟ بند کر۔ اور ایک بات بتاؤ، قبر پہلی منزل ہے، قبر پہلی منزل ہے، اس منزل میں جو کامیاب ہو گیا وہ آخر تک کامیاب رہے گا، اور اس میں سوال تو صرف 3 ہوں گے، بلکہ امام بخاری نے تو 7 جگہ حدیث لائے تو صرف ایک ہی سوال ہوگا، 3 سوال کے لیے ایک حدیث لائے اور ایک سوال کے لیے 7 جگہ حدیث لائے امام بخاری، جب قبر میں بس ایک ہی سوال ہوگا تو وہ سوال مصطفیٰ کا ہوگا، مصطفیٰ کے بارے میں ہوگا، فرشتے پوچھیں گے، مرنے والا جب قبر میں جائے گا نا تو فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول، آنے والے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ جو قبر میں مر کے جائے گا فرشتے اس سے پوچھیں گے مصطفیٰ کا جلوہ دکھا کے بتا ما کنت تقول، کیا کہتا تھا، یہ بھی کیا کہتا ہے۔ علماء کے خاص جو ماضی استمراری کا جملہ استعمال کریں گے، فعل مضارع کا کانا یکون داخل کر دو ماضی استمراری بن جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے لگاتار کرنے پر دلالت کرتا، یہ نہیں کہنے کیا کہتا ہے نہ کیا کہتا تھا، کیا کہتا ہے نہیں کیا کہتا، کیونکہ
فرشتوں کو پتا ہے کچھ کہہ کے جائیں گے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے. ان کی قبر میں جا کے کہیں گے نبی مر کے مٹی میں مل گئے, دنیا میں کہتا تھا, اب بتا کیا کہتا تھا, کیا کہتا تھا. نہیں سمجھ رہے آپ لوگ, نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ کو سمجھا دوں, اس محلے میں کوئی بچہ اس محلے کا آ جائے اور بچے پکڑ کے مارنے کہے گا میرے محلے میں یہ تب بتاؤں گا, اور جب یہ مارنے والا اس محلے میں جائے گا تو گریباں پکڑ کے کہے گا اب بتا کیا کہتا تھا. دنیا میں جھوٹ دے دی, اللہ نے جھوٹ اٹھا پجامہ. تو کہہ رہا ہے نا نبی مر کے مٹی میں مل گئے, قبر میں جانا پتہ چلے گا, فرشتہ پکڑ کے کہے گا بتا کیا کہتا تھا. اب جو کہہ کے گئے ملا جی وہ کہیں گے ہم تو یہ کہتے تھے مر کے مٹی میں مل گئے, فرشتے نے کہا یہ تو نہ ملے تو مرٹو ضرور مل جائے گا. تو ضرور مل جائے گا. کسی نے کہا ہوگا میں تو یہ کہتا تھا کہ نبی کو دیکھ کے پیچھے کی خبر نہیں, ارے دیکھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہوگی. تو بنا انڈیا میں یہ رہتے مدینہ میں, مدینہ سے میری خبر کی بھی خبر رکھتے ہیں. سارا مجمع بولے گا جب میں بولوں گا, جس کا جیسا عقیدہ ہوگا قبر میں بولتا ہوگا, یہ تو خبرداروں کی قبر کا حال ہوگا, مگر یہ فرشتہ تو وفادار کی قبر میں بھی گیا ہوگا. میرا ذہن بولا او فرشتوں جب احمد رضا کی قبر میں گئے ہوگے تو کیا حال ہوا ہوگا. احمد رضا کو مصطفیٰ کا جلوہ دکھا کے پوچھا ہوگا میں تو یہی کہتا تھا انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا, ان کے علاوہ تو نہ کسی کو جانا نہ کسی کو مانا. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. اور اعلیٰ حضرت کا تو اوڑھنا بچھونا عشق رسول تھا. آپ کو کوئی گالیاں دیتا کہتے دیکھتے رہو, جتنی دیر مجھے گالیاں دو گے میرے نبی کو کچھ نہ کہو. جو برا کہنا چاہتے ہو لیکن میرے نبی کو برا کہو گے تو اعلیٰ حضرت کا قدم چلے گا سجدے کی جگہ. اور اعلیٰ حضرت نے کہنے بھی نہیں دیا, اور جس نے کہا اعلیٰ حضرت نے ڈٹ کر مقابلہ کیا, عمل کر کے بھی دکھایا, کہہ کے بھی بتایا, لکھ کے بھی بتایا. اعلیٰ حضرت نے بتایا انہیں جانا انہیں مانا, رکھا غیر سے کام. اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. شریعت کا عمل بھی ایسا. اعلیٰ حضرت سرکار کی میرے نواب رامپور نے دعوت کر دی, رامپور بلا دیا. عمل بھی ایسا, توجہ کرنا. کہتے ہیں ان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں, سب کو حضرت کیوں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کچھ کوالٹی ہے تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. ایسی کوالٹی لے کر کے آؤ. لوگوں کو بڑی جلن ہوتی ہے بھائی بریلی کے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو. میں نے کہا 1400 کتابیں لکھنے والا میرے سامنے لے آ, اسے اعلیٰ حضرت بول دوں گا. ایک کتاب تو چندہ کر کر کے لکھی جا رہی ہے. ہاں ایک کتاب تو چلو فتاوا رکھ دیا جیسی ایک کتاب ہے جو سر پر رکھو تو بوجھا نہ اٹھایا جائے. 20 جلدوں میں آ گیا فتاوا رکھ دیا, سمجھتے نا, بوجھا نہ اٹھایا جائے.
آدمی کہتا تھا میں ان کو کیوں کہتا ہے بھائی بات اتنی سی اب آگے ہے چلتا نہیں کیا کہ ذرا بن کے تو دکھا پھر میں تجھے بھی بول دوں گا. اپنا تو حال یہ ہے کہ ایک کتاب لکھنے میں تو حالت لال پیلی ہو رہی ہے, بننے چلا ہے اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کی دعوت کر دی نواب رامپور نے, میرے اعلیٰ حضرت رامپور تشریف لے کر کے گئے اور نواب رامپور نے اعلیٰ حضرت کے اعزاز میں بہت عالیشان طریقے سے رامپور سجوا دیا. بریلی کے بڑے مولانا آ رہے ہیں, چاندی کی کرسی لگوا دی, بریلی کے بڑے مولانا آ رہے ہیں. اپنے آپ تخت پر بیٹھا اعلیٰ حضرت کے لیے چاندی کی کرسی, پٹیاری کے جلسے میں آنے والوں اس لیے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کان کھول کے سنو. اعلیٰ حضرت جب دربار میں جب پہنچے, نواب رامپور کا دربار سجا ہے, سارے حاضرین جمع ہے, نواب رامپور نے کرسی بچھا دی چاندی کی, آؤ بریلی کے بڑے مولانا اس پر بیٹھو. اعلیٰ حضرت کرسی چھوڑ کے زمین پر بیٹھ گئے. نواب رامپور نے کہا احمد رضا یہ کرسی تو آپ کے لیے بنائی تھی, آپ اس کو چھوڑ کے زمین پر کیوں بیٹھ گئے؟ تقویٰ دیکھیں. کہا میرے نبی کی شریعت میں مرد کے لیے چاندی کا استعمال جائز نہیں ہے. نواب صاحب ہو تم اپنے گھر کے ہو, رامپور کے ہو, مگر تمہیں خوش کرنے کے لیے احمد رضا نبی کی شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا. اگر اچھا لگے تو مجھے قبول کرو, نہ لگے تو بریلی کا رستہ نہ مجھے دو. میں نبی کی شریعت کے خلاف نہ اپنے گھر میں کرتا ہوں, میں نواب نگر میں کرتا. آج کے یہ مولوی ہوتے جو ذرا سی دیر میں پٹ جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, جو فتوے بھی بدل دیتے ہیں. آج کل تو بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, ان کو کوئی ریسرچ کرنے مل ہی نہیں رہا. وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ بھائی رام کون تھے اور بھگوان کون تھے اور یہ کون تھے, ان سے پوچھو. ساری ریسرچ ختم ہو گئی, بس یہی بچ گیا. تو خالی کا فتنہ کھڑا کر دیا. ان میں سے اگر کوئی ہوتا تو کہتا نواب صاحب بہت اچھی بات تم نے کرسی بنائی, نذرانے میں بھی یہ کرسی دے دیو, کام ہو جائے گا. لیکن یہ اعلیٰ حضرت نے کبھی گرتے نہیں. والذین اوتوا العلم درجات, اللہ فرماتا ہم نے علم والوں کو درجہ بلند کیا ہے. علم جتنا مضبوط ہوگا اور عشق مصطفیٰ کی بھٹی میں پکا ہوگا, اتنا ہی باکمال ہوگا. علم ہو اور عشق مصطفیٰ کی بھٹی میں تپا ہو. اگر عشق مصطفیٰ کی بھٹی میں تپا نہیں ہے تو گمراہ کر دے گا, جیسے شیطان کو کر دیا اور بہت سے مولویوں کو کر دیا, بہت سو کو کر دیا. علم ہو, عشق مصطفیٰ کی بھٹی میں تپا ہو, انشاءاللہ جدھر جائے گا جلوہ بکھیرے گا. تو سبحان اللہ. اب تقریر میری شروع ہو رہی ہے. یہ جلسہ دستار بندی ہے, مدرسے کا جلسہ ہے. اس مدرسے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حافظ بن کر نکلیں گے, ان کے سر پر دستار باندھی جائے گی. حضرات یہ کوئی چھوٹی موٹی ڈگری نہیں ہے, یہ اتنی بڑی ڈگری ہے. علماء ان کے سر پر اپنے ہاتھوں سے دستار رکھیں گے اور میدان محشر میں اللہ ان کے ماں باپ کے سروں پر تاج رکھے گا. بھائیوں میرے, یہ بہت بڑی ڈگری ہے. اسے خالی چھوٹی ڈگری نہ سمجھ لینا, ساری ڈگریاں تو کتابوں میں ہوتی ہیں. یہ ایک ایسی ڈگری ہے جو سینے میں آتی ہے. اگر آپ انجینئر بھی بناؤ نا بیٹی کو, تو جب تک اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں پڑھے گا, زمانہ اسے انجینئر, اس کو اسٹوڈنٹ کہے گا. اگر اس کو 1 کروڑ کی ڈگری MBBS کراؤ تو زمانہ اسٹوڈنٹ کہے گا. اگر اس کو ماسٹر, ڈاکٹر, انجینئر کی ڈگری کراؤ, جب تک پڑھتا رہے گا زمانہ اسٹوڈنٹ کہتا رہے گا. لیکن جب پڑھ کر کے نکلے گا یونیورسٹی سے, جو ڈگری لے کر کے آئے گا زمانہ اس ڈگری کے ساتھ اسے یاد کرے گا. اگر ڈاکٹر کی ڈگری لایا ہے زمانہ کہے گا ڈاکٹر کہہ رہا ہے. اگر پروفیسر کی ڈگری لایا ہے زمانہ کہے گا پروفیسر کہہ رہا ہے. اگر انجینئر کی ڈگری لایا ہے زمانہ کہے گا انجینئر کہہ رہا ہے. جب تک پڑھا زمانہ اسٹوڈنٹ بولا, پہلے یا تو ڈاکٹر ماسٹر انجینئر بولا. مگر قربان جاؤ اس مدرسے میں پڑھنے والوں کا, جب تک پڑھیں گے زمانہ کہے گا مہمان رسول جا رہا ہے, اور جب پڑھ کے فارغ
हाफिज कुरान तुझे मरने के बाद जन्नत में घर दिलाएगा। बड़ी डिग्री है। और मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, अपने बच्चों को इल्म दीन जरूर सिखा दो, चाहे अपने बच्चों को मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिलाओ, मोहब्बत रसूल की गुट्टी पहले पिलाओ। और मेरे भाइयों, तुम्हारा बच्चा अगर इंजीनियर हो, नमाज का वक्त आए तो नमाज पढ़ता नजर आए, तुम्हारा बच्चा डॉक्टर हो, मरीजों को नुस्खा लिख रहा हो, लेकिन नमाज का वक्त आए नुस्खा रोक दे, नमाज पढ़ जाएगा। भाई नमाज़ी मौलवियों का वर्ग नहीं है, खाली हाफिज़ों का वर्ग नहीं है, तुम तेरी बराबर की फर्ज है। लेकिन फर्ज तो है, फर्ज भी है, लेकिन हमारे नौजवानों को 80% नमाज याद ही नहीं। बहुत बड़ा आदमी है, जलसे में नारा खूब लगा लोगे, पूरी रात जलसा सुन लोगे, लेकिन नमाज याद नहीं करोगे। कान खोल कर सुन लो, कितने हाफिज़ फारिग हो रहे हैं? 3 हाफिज फारिग हो रहे हैं। सुनिए, किसी मदरसे से 10, किसी से 15, किसी से 20 आलिम, हाफिज, फाजिल, मुफ्ती सब फारिग हो रहे हैं, लेकिन इतनी मस्जिद नीमन नहीं है, न इतने मदरसे वहां है। कहाँ जाएंगे? मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूँ, बहुत खाली है, अभी इतनी और निकले तब भी कम पड़ जाएंगे। आदमी सोच रहा हाफिज नहीं बना रहा बच्चों को, भाई मस्जिद तो मिली नहीं रमजान में कुरान सुनाने के लिए, बच्चा सुनाएगा कहाँ? इमामत के लिए मस्जिद तो मिली नहीं, मेरा बच्चा नमाज कहाँ पढ़ेगा? सुनो, तुम्हें नमाज याद नहीं है और तुम्हारी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल है, तुम बिजनेस करते हो, दुकान बेचते हो, कारोबार करते हो, तुम मदरसा पढ़ने जाओगे तो पहले तो मदरसे वाला तुम्हारा दाखिला नहीं देगा, दाढ़ी सफेद होगी, मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं भाई, 50 साल का पूरा नहीं पड़ेगा, आप है कि नहीं है? और अगर तू मदरसे में चला भी गया, काजी साहब ने तेरा एडमिशन ले भी लिया, तो ये कहेंगे सुबह फजर से लेकर 12 बजे तक का टाइम चाहिए, तो कहेगा उस वक्त मेरी दुकान खुलती है, उस वक्त बिजनेस और कारोबार करता हूँ, और मैं नमाज सीखूँ, ये तुम्हारा मदरसा में पढ़ो, कान खोल कर सुनो। अपने मोहल्ला में 15-20 लड़के इकट्ठे हो जाओ, चाहे बूढ़ा हो जवान हो, सब इकट्ठा हो जाओ, सब करो हर महीना 300 रुपया जमा, 20 लोग इकट्ठे हो जाओ, बूढ़ा भी हो, सारे लोग सुने, कान खोल कर फार्मूला देकर के जा रहा हूँ, बूढ़ा भी हो जवान भी हो, 20 लोग इकट्ठा हो जाओ, 300 रुपया इकट्ठा करो, 20 लोग 300 इकट्ठा करेंगे, कितना हो गया? 6,000 रुपया हो गया। आप 6,000 रुपया जमा करने के बाद काजी साहब की बारगाह में आओ, हजरत हम दुकान बेचते बिजनेस करते, दिन में टाइम नहीं है, फला का हॉल खाली है, फला का घर खाली है, फला की बैठक खाली है, उसमें ईशा के बाद हम 20 लोग जमा हो जाया करेंगे, एक हाफिज का इंतजाम कर दो, रोजाना आया करेगा, 2 घंटा हमें कुरान सिखाया करेगा, नमाज सिखाया करेगा, हम 6,000 दिया करेंगे, इसका काम हो जाएगा, तुझे नमाज याद हो जाएगा। भाई फार्मूला अच्छा है कि नहीं? भाई फार्मूला अच्छा है कि नहीं? ये उन्होंने बैठे खाली मदरसों की हद तक न खोलने, मेरे भाई, और अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो 500-500 इकट्ठा करो, 20 लोग 500-500 इकट्ठा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। बेहतरीन आलिम खाली का इंतजाम करो, जब तुझे टाइम होगा, जब पढ़ा के जाया करेगा, तुझे नमाज भी याद हो जाएगा, इधर भी काम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात की बात है यार, 399 का जियो का रिचार्ज करते हो, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल बढ़ाते हो, 5 रुपए यूनिट की बिजली खर्च करते हो, मेरे भाई एक दिन ये भी सही 500 रुपए महीना का, अरे 10 तरह के बिल देते हो तो एक दिन यार दीनदारी के लिए भी सही, अपने अपने मोहल्ले में इंतजाम करो दीन सीखने सिखाने का। ये जो महल्ले नौजवान खड़े खड़े बैठे बैठे, कोई पबजी खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, अपने मोहल्ले में कहो यहाँ पबजी नहीं होगा, लूडो नहीं होगा, यहाँ पर कुरान पढ़ाया जाता है, 2 घंटे का टाइम निकालो, कुरान सीख लो। अपने अपने महल्ले में घूम के देखो कौन पबजी खेला, जो पबजी खेला उनको पकड़ के ले आओ, महीना देना ना देना बोलो कुरान।
اور قرآن اتنا ہارڈ نہیں، بہت آسان ہے. اگر قرآن پڑھو گے نا تو زیادہ نہیں بتا رہا ہوں، کوئی 6 مہینے میں قرآن پڑھ جائے گا اور شاید 1 سال سے. آئے آئے کتنا اچھا ہوگا کہ ہماری ہر طرف سے، ہر گلی سے، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی. ہماری ماں بہنیں جب روٹیاں پکائیں گی تو ادھر روٹیوں کے لیے آٹا گوندھا جا رہا ہے، اور زبان پہ ہماری بہنوں کے ہوگا یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. اگر روٹی قرآن پڑھ کے بنائی جائے تو کھانے والا جب روٹی کھائے گا تو کسی اسٹیج کا ڈانسر نہیں بنے گا، بلکہ کسی مسجد کا نمازی بنے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چھوڑے لیڈیز گانا گا گا کے روٹیاں بنائی جاتی ہیں. تو میری بہنوں، وہ بچہ گانا گائی ہوئی روٹی کھاتا ہے تو ڈانس کرتا ہے. جس نے بیت المقدس کو فتح کیا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی. بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو میں ماں سے چپٹ کر دودھ پیتا تھا. میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی کی برکتیں تھی کہ میں نے بیت المقدس کو فتح کر دیا تھا. محمد خاصانی فاتح قسطنطنیہ کہتا ہے جب میری ماں دودھ پلاتی تھی تو دودھ بعد میں پلاتی تھی، وضو پہلے کرتی تھی، وضو کر کے مجھے دودھ پلاتی تھی، اور دودھ پلا کے قسطنطنیہ کی فصیلوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی تھی میرے لال مجھے میرے دودھ کا حق ادا کرنا ہے. قسطنطنیہ کی فصیلوں کو اسلام کا جھنڈا لہرانا. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ. میرے بھائی ماؤں سے بڑا اثر پڑتا ہے. اگر ماں اچھی ہو جائے تو سب سے پہلا مدرسہ ہی ماں کی گود ہے. سب سے پہلا مدرسہ بچے کا ماں کی گود ہے. جلسے میں آنے والوں اپنے گھروں کا ماحول اسلامی کر لو. جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے کو اپنا لو. دین کا بہت فقدان ہے. مسجدیں خالی پڑی ہے اور مسجدوں میں نمازی بھی ہے تو انہیں نمازیں یاد نہیں. طریقہ بتاؤ. اپنے اپنے محلے میں ایک ایک عالم، ایک ایک فاضل، ایک ایک حافظ کا انتظام کرو تاکہ سارا محلہ دین سیکھے. بھائی اچھا مشورہ ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ بہت اچھا. اور اگر مسجد میں امام بھی ہے نا تو وہ مسجد میں نماز پڑھا رہا اور اگر وہ تجھے ٹیوشن بھی رات کو آ کے پڑھائے گا تو اس کی ڈبل پگار ہوگی. ایک مسجد کی پگار اور ایک تیری ٹیوشن کی پگار. اس کے بچے بھی خوشحال رہیں گے اور تو بھی خوشحال رہے گا. بہت اچھا ہے. اور ویکینسی خالی ہے. ابھی اگر نماز شروع جائے تو مشکل سے لگتا ہے کہ 5% لوگوں کے صحیح سے نماز یاد ہوگی، 95% کے یاد ہی نہیں ہوگی. اور جب آج تمہارے نماز یاد ہو جائے گی نوجوانوں، کل کو تمہاری اولاد ہوگی، تمہارے بچے ہوں گے تو ان بچوں کو شروع سے نماز تم خود یاد کرا دو گے، اس لیے کہ تمہیں یاد ہوگی. اور جب تمہیں کو یاد نہیں تو تم کس کو کراؤ؟ اور تمہارا وہ بچہ جو نماز یاد تم سے کرے گا، تم سے سیکھے گا، وہ جہاں جائے گا دین کا پیغام سنائے گا. بھائی جس کو جو یاد ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ سنا ہی دیتا ہے. اگر دیندار ہے تو دینداری، اور اگر دنیا دار ہے تو دنیا داری. اگر گلاب ہے تو خوشبو پھینکتا ہے، برا ہے کہ نہیں؟ تو کیچڑ ہے تو بدبو پھینکتا ہے. اپنے بچوں کو ایسا بناؤ کہ شروع سے ہی وہ دین کی گھٹی ایسی پی لے جہاں جائیں پتہ چلے یہ نبی کے غلام کا بچہ جا رہا ہے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اور میرے بھائی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی نام ہے حبیب اجمی. ان کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر رونے لگا. حبیب اجمی فرماتے کیوں روتے ہو؟ اور فرماتا حضور ایک دیندار بچہ مل گیا، اس نے دل کی دنیا بدل ڈالی. ارے مولانا تو بڑی بات ہے، اگر بچہ بھی دیندار ہونا تو جہاں جاتا ہے دین کے پھول کھلاتا ہے. حبیب اجمی کی بارگاہ میں کرتا سرکار میں بدنام زمانہ تھا، میں بہت بڑا گناہگار، خطاکار، سیاکار، مجرم و نکارا. شراب میں پیتا تھا، جوا میں کھیلتا تھا، سٹا میں کھیلتا تھا، حرام کام میں کرتا تھا. میری زندگی میں کوئی نیک کام نہیں تھا، میں سدھر نہیں پا رہا تھا.
میری زندگی گناہوں کی طرف جا رہی تھی۔ حضور کل کی بات ہے، میری بیوی نے کہا آج شام کو ہمارا برتھ ڈے ہے، سارے دوستوں کی دعوت کر دو، شام کو بہت بڑی پارٹی ہوگی، شرابوں کے جام چلیں گے، رقص و سرور کی محفل سجے گی۔ میں خوش ہو گیا، آج میرے گھر میں برتھ ڈے پارٹی ہوگی۔ میں نے سارے دوستوں کی دعوت کر دی کہ آج میری بیوی کا برتھ ڈے ہے، سارے دوست آنے کی تیاری میں لگ گئے۔ میں گھر آیا، میں نے کہا میں نے سب کی دعوت کر دی، میری بیوی نے کہا ایک کام کرو، بازار جاؤ، بازار جانے کے بعد کچھ کھانے کا سامان لے کے آؤ، کچھ پینے کا سامان لے کے آؤ، شام کو بہت سارے مہمان آئیں گے، ہمارے گھر پر برتھ ڈے پارٹی ہے، تاکہ سب کے سب عیش کریں، رقص و سرور کی پارٹی میں ناچے گھومیں، خوب مزے کریں۔ کہنے لگا میں نے بیوی کے ہاتھ سے لسٹ لیا، اور لسٹ لینے کے بعد میں بازار چلا گیا، مارکیٹ چلا گیا، میں نے مارکیٹ میں کھانے کا سامان خریدا، پینے کا سامان خریدا، اور خریدنے کے بعد کوٹلی مانگ لیا، کوٹلی مانگنے کے بعد حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور کوٹلی رکھی ہے، مجھے کسی مزدور کی تلاش تھی، کوئی مزدور مل جائے میری کوٹلی اٹھا کے میرے گھر تک لے کر چلے، لیکن کوئی مزدور مجھے نظر نہیں آیا۔ میں 2 قدم آگے بڑھ گیا، 2 قدم آگے بڑھ کے میں نے کیا دیکھا، ایک 12 سال کا بچہ ہے، حسن کی برسات ہے چہرے پر، نگاہیں جھکی ہے، بچہ کھڑا ہے، تیز کی دھوپ ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ بچے نے جواب دیا میں مزدور ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، مزدوری کی تلاش میں کھڑا ہوں۔ میں نے بچے سے کہا بیٹا میری کوٹلی اٹھا کے میرے گھر تک لے چلو تو میں تمہاری مزدوری دے دوں گا، میرا بھی کام ہو جائے گا۔ بچے نے میری کوٹلی اٹھانا منظور کر لیا، بچہ میری کوٹلی کے قریب آ گیا۔ حضور قریب آنے کے بعد بچہ کہنے لگا